قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حمزہ میں زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے، زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھنا ہے۔ لا کو یہاں پر کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اسے کھینچیں گے۔ یتدبرون، را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون میں زبر ہے تو زبر کو جلدی پڑھنا ہے۔ نون دیکھیے یہاں پر لام سے ملے گا، اور قرآن قوف کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اور یہاں پر نون میں زبر ہے تو یہاں پر تا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، افلا يتدبرون القرآن، اس طرح۔ ولو دیکھیے واؤ میں زبر ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے، لو میں واؤ لین ہے، واؤ لین کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھا جاتا ہے۔ کانا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ غین، غی میں غین کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا لین ہے یہاں پر تو اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، اور یہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے، اور اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لوجدو، دو میں دیکھیے واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا کو یہاں پر پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تلا میں لام میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فن کے تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کثیرا، سا کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر را کو پر پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ وَإِذَا، دیکھیں ذال کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ امرم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس کو بھی جلد پڑھنا ہے۔ رم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے۔ امنی اول خوفی، دیکھیے یہاں پر اول خوفی، خا کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا میں الف کو ایک الف برابر کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ او میں واو کو پر پڑھنا ہے، یہ واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ بی ہی، یہاں پر دیکھیے وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، کھڑا زیر جو ہے اس سکون سے بدل جائے گا، تو بی پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، جیسے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اس طرح۔ آگے دیکھیے ولو، یہاں پر واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ردو، را کو پر پڑھنا ہے، اور دو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الر میں را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَإِلَى، لام میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اُلِل، یہاں پر دیکھیے واو میں کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھنا ہے، اور لی میں بھی یا میں کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھا جائے گا، تو اسے پڑھنا ہے اُلِل، اُلِل، ٹھیک ہے، اُلِل نہیں، اُلِل۔ امری، امری کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، دال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یَسْتَنبِطُونَهُ، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو میں تا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ ہو، یہاں پر دیکھیے الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے۔
تو پھر اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس طرح ولولا دیکھیے لو میں واؤلین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، لا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کو برابر کھینچیں گے، فضل الضاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور لام میں جو کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، علیکم میں یائلین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ورحمۃ اللہ را کو پر پڑھنا ہے، تو ہو میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لتبعتم الشیطان. دیکھیے شی میں یالین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، تو کو پر پڑھنا ہے، اور اس میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح، الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قلیلہ میں قاف کو پر پڑھنا ہے، لی میں یا مدہ ہے، اور لا وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. فقاتل قاف کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی میں یا مدہ ہے، سبی یہاں پر بھی یا مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اور یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، جیسے فقاتل فی سبیل اللہ. لا یہاں پر الف مدہ ہے، تکلف الا میں الف مدہ ہے، نفس کا وحرزل. دیکھیے را کو باریک پڑھنا ہے، غوت کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، مؤمنین یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو یہاں پر جھٹکا لگے گا، نی یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کی صورت میں یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. دیکھیے لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، اس طرح سے پڑھیں گے. آگے دیکھیے عسى اللہ، سین کو لام سے ملا کر پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھا جائے گا، اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، این یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے این کو. بأسا یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، الذین دال کو باریک پڑھنے گے، یہاں پر یا مدہ ہے، کفروا را کو پر پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. واللہ اللہ کو باریک اللہ کو پر پڑھنا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، اشد بأسا یہاں پر دیکھیے با میں حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا لگے گا، الصوم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اشد تنقیلا، تنقیلا کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، کی میں یا مدہ ہے، لا یہاں پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے واللہ اشد بأسا واشد تنقیلا. اس طرح میں دیکھیے میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. شفاعتن فا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عتن کے تنوین میں اظہار ہو رہا، اسے جلد پڑھنا ہے. حسنتین تئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یقل لہو یہاں پر دیکھیے ادغام ہو رہا، نون لام کے ساتھ مل جائے گا، نون ساکن کے بعد لام حروف جر ملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے سے پڑھیں گے. ہو میں الٹا پیش ہے جو واو مدہ کی طرح ہے. نصیب صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بم کے میم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. من کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، جلد پڑھنا ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. اس طرح ومئی دیکھیے مئی میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے سے. شفاعتن فا میں الف مدہ ہے، عتن کے تنوین میں اخفا ہو رہا ہے. سیئتین تئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. یقل لہو یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے، بغیر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ہو میں الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو مدہ کی طرح ہے. کف لم لم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، ہا میں الف مدہ ہے. تو دیکھیے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اس طرح وکانا دیکھیے یہاں پر الف مدہ ہے، اور اللہ کے لام کو اوپر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے. علام لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح. کل شی میں جو یا ہے یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. ام میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. مقیتا قاف کو اوپر پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے. اور تا
ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقفے کی صورت میں، جیسے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اس طرح۔ آگے دیکھیے وَإِذَا، ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ حُيِّيتُم، یہاں پر دیکھیے حُيِّيتُم، یا ساکن سے پہلے یا ہے تو یا زیر ہے، تو یہاں پر حُيِّ میں یا مدہ ہو رہا ہے، اور تم کے میم میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ادغام اخفاء شفوی ہو رہا ہے، تو اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بِتَحِيَّةٍ، کے تنوین میں اخفاء ہو رہا ہے، فَحَيُّوا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، منہا کا نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ہاں میں جو مد ہے مد منفصل، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ او کے واو میں واو لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ردو میں را کو پور پڑھنا ہے، دو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہاں میں الف مدہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام کو پور پڑھنا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ کانا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، علا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے۔ کل شیء، شیء میں یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، اور ان کی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حسیبہ، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب بن، یہاں پر ادغام بن میں ایک الف زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقفے کی صورت میں، جیسے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، تو اس طرح سے پڑھنا ہے۔